السلام علیکم دوستو، آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جس نے اپنی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑیں اور مشکلات دیکھیں، لیکن پھر ایسی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا کہ آج اس کا شمار ترقی یافتہ ملک میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ملک ہے پولینڈ۔ پولینڈ وسطی یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے جس کا دارالحکومت ورسا ہے۔ یہ یورپی یونین اور نیٹو کا اہم رکن ہے اور آج یورپ کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا دارالحکومت ورسا، اس کا کل رقبہ 3,13,900 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی کرنسی پولش زلوٹی ہے۔ بہرحال انٹرنیشنلی ادھر پاؤنڈ اور US ڈالر بھی یوز ہوتا ہے۔ سرکاری زبان پولش ہے۔ نظام حکومت جمہوری ہے۔ یہ ملک بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پولینڈ کی سرحدیں درج ذیل ممالک سے ملتی ہیں جس میں جرمنی، چیک ریپبلک، سلوواکیا، یوکرین، بیلاروس، لتھوینیا اور رشیا شامل ہے۔ پولینڈ ان ممالک کے ساتھ سرحدیں ملنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پولینڈ کے شمال میں بحیرہ بالٹک ہے۔ جی ہاں، بالٹک سی اس کے شمال میں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اہم بحری ملک بھی ہے۔ 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق پولینڈ کی آبادی تقریباً 3,74 لاکھ سے 3,80 لاکھ کے درمیان ہے اور اس آبادی میں تقریباً 1,80 لاکھ مرد اور 1,95 لاکھ خواتین شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین کی تعداد اس ملک میں مردوں سے زیادہ ہے۔ پولینڈ یورپ کے سب سے زیادہ مذہبی ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں اکثریت رومن کیتھولک عیسائیت کی ہے، لیکن دیگر مذہب بھی ادھر پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 70% سے زائد آبادی عیسائیت پر مشتمل ہے۔ پولینڈ کی ساری آبادی تقریباً پولش ہی بولتی ہے۔ پولینڈ کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے، لیکن اس کے علاوہ والی بال بھی بے حد مقبول ہے۔ پولینڈ کی ٹیم دنیا کی بہترین والی بال ٹیموں میں شمار ہوتی ہے اور کئی اعزاز اپنے نام کر چکی ہے۔ پولینڈ کی مشہور روایتی ڈش پیروگی ہے، جو مختلف قسم کے بھرے ہوئے ڈمپلنگز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈشز پولینڈ میں کھائی جاتی ہیں۔ پولینڈ کی ریاست کی بنیاد 966 عیسوی میں رکھی گئی جب حکمران نے عیسائیت قبول کی۔ یہی واقعہ پولینڈ کی قومی تاریخ کا آغاز سمجھا جاتا ہے، جدھر سے پولینڈ کی تاریخ سٹارٹ ہوئی۔ پھر 18ویں صدی عیسوی میں پولینڈ اپنے طاقتور ہمسایہ ممالک کے درمیان تقسیم ہو گیا، جس میں روس، پروشیا، جرمنی، آسٹریا یہ ملک شامل ہیں۔ انہوں نے پولینڈ کو 3 بار تقسیم کیا اور 1795 میں پولینڈ دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا۔ تقریباً 123 سال تک پولینڈ ایک آزاد ملک نہیں رہا اور اس کے بعد پھر اس کو آزادی حاصل ہوئی اور اس کا وجود پولینڈ کے نام سے جانا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 میں پہلی دفعہ پولینڈ دوبارہ آزاد ریاست بن گیا۔ پھر 1 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اسی حملے سے ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا،
جس کی وجہ سے پولینڈ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کچھ دن بعد مشرق سے سوویت یونین نے بھی حملہ کر دیا، پولینڈ کو دونوں طاقتوں نے تقسیم کر لیا۔ اس جنگ میں تقریباً 60 لاکھ پولش شہری مارے گئے۔ وارسا شہر تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودی ہولوکوسٹ کا شکار ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پولینڈ سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں آ گیا اور اس میں کمیونسٹ نظام نافذ ہو گیا۔ آج کا پولینڈ یورپی یونین کا رکن ہے، نیٹو کا رکن ہے، یورپ کی مضبوط معیشتوں میں شامل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اتنی زیادہ جنگوں کے بعد اور اتنا عرصہ دنیا کے نقشے سے غائب ہونے کے بعد آج بھی پولینڈ ترقی یافتہ ممالک میں سر فہرست ہے۔ اسی لیے پاکستان کے شہریوں کی بہت تعداد پولینڈ جانے کے لیے خواہش مند ہے۔ پولینڈ میں عام طور پر پاکستانیوں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا، بزنس ویزا اور ٹورسٹ ویزا شامل ہے۔ پولینڈ کیونکہ شینگن زون کا حصہ ہے، اس لیے پولینڈ کا شینگن ویزا اور دیگر شینگن ممالک کے سفر بھی مددگار ہوتے ہیں۔ پولینڈ کے بارے میں چند دلچسپ حقائق آپ کو بتاتے ہیں۔ پولینڈ کئی بار دنیا کے نقشے سے مٹایا گیا، لیکن ہر بار دوبارہ ابھر کر سامنے آیا اور دگنی طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ دنیا کی قدیم نمک کی کان بھی پولینڈ میں ہی واقع ہے۔ مشہور سائنسدان میری کیوری کا تعلق بھی پولینڈ سے ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد وارسا شہر مکمل تباہ ہو گیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ دوستو، پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جس نے جنگیں بھی لڑی۔ دوسری ورلڈ وار کا آغاز ہی پولینڈ پر حملے کے بعد ہوا۔ تباہی کے باوجود اس نے اپنی محنت، تعلیم اور قومی یکجہتی جاری رکھی اور اسی کے ذریعے ترقی کی نئی مثال قائم کی۔ آج یہ یورپ کے اہم ممالک میں شامل ہے اور دنیا بھر کے طلباء اور ورکرز کے لیے ایک پرکشش منزل بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔